اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ الادعیۃ فی الصباح والمساء یعنی صبح اور شام کی دعائیں۔ آج کی حدیث نمبر 72۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بشیء اقولہ اذا اصبحت و اذا امسیت قال قل اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ قلہ اذا اصبحت و اذا امسیت و اذا اخذت مضجعک رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جو میں صبح اور شام پڑھوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ۔ مطلب، یا اللہ غیب اور حاضر کے جاننے والے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے مالک اور پالنے والے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام یہ دعا پڑھو اور جب اپنے بستر پر جاؤ اس وقت بھی اسے پڑھو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو راشد حبرانی کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سنی ہیں ان میں سے کچھ ہمیں بھی سنائیے۔ انہوں نے ایک صحیفہ نکالا اور کہا، لو خود ہی پڑھ لو۔ میں نے اس میں دیکھا تو لکھا ہوا تھا، یہ لکھا تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے کہ میں صبح شام کے اوقات میں کون سی دعا پڑھوں، تو آپ نے یہی دعا سکھائی تھی جو آج کی حدیث ہے کہ اللہم عالم الغیب والشہادہ۔ تو یہ دعا ان کو سکھائی اور فرمایا، اے ابو بکر جب آپ صبح کریں اور جب رات کریں اور اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو یہ دعا پڑھا کریں۔ ابو عبد الرحمن تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا عبداللہ بن عمر کو سوتے وقت پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی تھی۔